السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا پہلے، اس کے بعد عاد قوم کا ذکر کیا، کیونکہ عاد قوم جو ہے وہ بڑی طاقتور تھی، بڑی مضبوط تھی۔ اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر قوم تھی، جو دوسرے نمبر پر بڑی مضبوط قوم تھی، وہ تھی صالح علیہ السلام کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا ان کا بھائی، تو ان کے نسب نامے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ صالح بن عبید بن عاصم بن ماشر بن عبید بن حاد بن ثمود، اور اس سے آگے بھی مزید بیان کیا جاتا ہے عاصر بن ارم بن سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام تک نسب نامہ لکھے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ صحیح سند کے ساتھ ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ سو جناب صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ثمود قوم کی طرف۔ تو ثمود قوم جو ہے وہ کس علاقے میں آباد تھی؟ عاد قوم بھی یمن کے علاقے کے قریب ان کا علاقہ تھا، اور جو ثمود قوم تھی یہ مدینے سے جب تبوک جاتے ہیں نا تو اس کے درمیان میں مدائن صالح آتا ہے، تو یہ شہر ہے، اس شہر کے قرب و جوار میں یہ علاقہ تھا، اور اسی علاقے میں یہ قوم آباد تھی۔ اور وہاں آج بھی یہ جو پتھروں سے تراش کیے ہوئے مکانات ہیں، آج بھی وہ نشانات مل جاتے ہیں۔ اتنی مضبوط قوم تھی کہ یہ پتھروں سے گھر تراش کر لیتے تھے۔ ایک تو ہے نا کہ اینٹوں کے ساتھ مکان بنانا، یہ تو بنا لیتے ہیں، لیکن پتھروں کو تراش کے اس میں محل بنا لینا، اتنی مضبوط قوم تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہنے لگے جناب صالح علیہ السلام، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ یہ لوگ مطالبہ کرنے لگے صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی لے کے آئیں۔ اور صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اونٹنی نشانی کے طور پر ان کو دی۔ فرمایا ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائے اللہ کی زمین سے، جو جی چاہتا ہے یہ کھائے، اس کو کوئی چھیڑے نہ، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے سے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کو ہاتھ لگا دیا برائی کے ارادے سے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر تم کو دردناک قسم کا عذاب پہنچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ناقۃ اللہ۔ میرے بھائیو ایک اور بات سمجھیے، ناقۃ اللہ کہتے ہیں اونٹنیاں ساری اللہ کی اونٹنیاں ہی ہیں، تو اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں خاص چیزیں موجود تھیں اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ جس طرح عام مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو ایک خاص نسبت ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کو کہا گیا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو اللہ کا گھر خاص طور پر کہا گیا کیونکہ اس کی خاص نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس کی بہت ساری کرامات ہیں۔ اسی طرح اس اونٹنی کے ساتھ بھی تھا۔ تو اونٹنی کس طرح کی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھیجا، اور ایک دن وہ پانی پیتی
اور ایک دن قوم والے اور ان کے جانور پانی پیتے، سارا پانی پی جاتے، اور جس دن وہ پانی پیتی اتنا دودھ دیتی کہ سارے لوگ سیراب ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی اور علامت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اگر اس کو پکڑو گے تو دردناک قسم کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ تو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو کہ جب تمہیں خلیفہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاد قوم کے بعد، یعنی قوم عاد جس کا ذکر ہم کل پڑھ چکے ہیں، قوم عاد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آباد کیا اور ان کو بڑی طاقت دی، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا تمہیں زمین میں جگہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم خالی جگہ پر اینٹوں سے محل بناتے ہو، اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پتھروں کو تراش کے اس میں گھر بنا لیتے ہو۔ یہ طاقت اللہ نے دی، یہ مہارت اللہ نے تمہیں دی۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے ہو کر مت پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، جو ان کی قوم میں سے بڑے سمجھے جاتے تھے، سردار، ان لوگوں نے کہا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو کمزور لوگ تھے، ہمیشہ سے کمزور لوگ دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، مالدار طبقہ دین کی طرف کم مائل ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو ان کے دل میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ مال کا اس کے اوپر بھروسہ کرنا، لیکن غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ خالصتاً پھر اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کمزور لوگوں کو کہنے لگے لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اس شخص پر تم میں سے ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اَتَعْلَمُونَ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، یعنی جو لوگ ان میں سے ایمان لا چکے تھے صالح علیہ السلام پر، کیا کہنے لگے؟ اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحٌ مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول ہیں؟ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ہاں ہم صرف یہ نہیں مانتے کہ یہ رسول ہیں، بلکہ ہم تو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو جو وہ شریعت لے کے آئے ہیں اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اور الذین استکبروا، جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کے سردار لوگ تھے، کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ غریبوں کا خدا اور ہے اور امیروں کا اور ہے، غریبوں کے لیے دین اور ہے اور امیروں کے لیے اور ہے۔ آج بھی میرے بھائیو یہ فرق ہماری قوم میں بھی واضح ہو چکا ہے، غریبوں کے لیے اور قانون اور امیروں کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور لہجہ، امیر کے لیے اور لہجہ، پیسے والے کے لیے سرور اور غریب کو پاس بٹھانا اور بلانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ایسے کیا، اور پھر یہی بس نہیں، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی نافرمانی کی، اور کہنے لگے وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لوگ کہتے تھے نا دردناک قسم کا عذاب آ جائے گا، ہم نے تیرے رب کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے ہیں، جو دل چاہتا ہے کرو۔ کتنی جسارت ہے۔ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے تو لے آ، عذاب لے گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہوں نے پاؤں کاٹے نا تو 3 دن کا ٹائم دیا ان کو کہ 3 دن کے اندر اندر تمہیں عذاب آ لے گا۔ اور ان کے جو بدماش تھے نا، 9 بدماش تھے، وہ اکٹھے ہوئے، ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، بلکہ ان کے خاندان کو مٹا دینے کا ارادہ کیا، اور پھر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جناب صالح علیہ السلام نے ان کو کہا 3 دن کے لیے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے آ لیا، زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں پودے منہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ نے آ لیا، تو ایک جگہ چیخ
یعنی آواز کا عذاب تھا، ایک جگہ زلزلے کا عذاب، ممکن ہے کہ دونوں ہی ہو، زمین کے اوپر زلزلہ ہو، اوپر سے وہ آواز ہو، کڑک ہو۔ جس طرح عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک بڑی دردناک قسم کی آواز بھی ہوتی ہے، گونجتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، تو ان سے جب منہ پھیرا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو ان سے واپس لوٹے صالح علیہ السلام، وقال، اور کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند کرنے والے نہیں، خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے لوگ۔ اگر کسی کی خیر خواہی کی جائے نا تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ خیر خواہ میرے بھائیوں کون ہے؟ جو اس کے انجام سے اس کو باخبر رکھتا ہے، آنے والے وقت کے متعلق باخبر رکھتا ہے۔ تو یہ اس علاقے میں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تبوک گیا نا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی چلتے چلتے اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے قریب آپ نے وسیلہ کیا، تو صحابہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ جو گھر انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا پتھروں سے تراش کر، اب وہ اتنے مضبوط گھر آج بھی ان کے آثار موجود ہیں وہاں، تو وہاں داخل ہو گئے اور وہاں سے پانی انہوں نے لے لیا اور جانوروں کو پلایا، ہنڈیوں میں ڈالا اور ہنڈیاں پکائی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے وہ جو آٹا تھا نا اس پانی کے ساتھ گوندا ہوا وہ جانوروں کو کھلا دیا، ہانڈیاں پلٹا دی اور فرمایا یہاں سے کوچ کر جاؤ، چلے جاؤ، جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں نہ ٹھہرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو پتہ چلا کہ جس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے نا اس جگہ کے اوپر ٹھہرنا نہیں چاہیے، سیر کرنے کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے اور وہاں جا کے تصویریں نہیں لینی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کو غصہ آ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسی جگہ پر ٹھہرنا، ایسی جگہ کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے نا، حج کے لیے جاتے ہیں نا تو حج کے لیے جاتے وقت درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں جلدی سے گزر جاتے ہیں، وادی محصر۔ جب مزدلفہ سے بندہ واپس آتا ہے نا مینا کی طرف تو راستے میں ایک وادی ہے، وادی محصر، ایک جگہ آتی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی تھی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں فیل والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، فیل والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، تو اس جگہ سے اس لیے تیزی سے گزرتے ہیں۔ تو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہوا ہو اس جگہ پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر